بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 اور اس کے بعد کی آیات۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے تسلسل میں لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ کذبت کا لفظ مؤنث ہے، جس طرح اس سے پہلے بھی کذبت کا لفظ مؤنث ذکر ہوا، اس لیے کہ قوم کا لفظ اگرچہ لفظ کے اعتبار سے تو یہ مذکر ہے، لیکن باعتبار معنی کے جماعت مراد، اور جماعت مؤنث، اور المرسلین کا لفظ جمع ہے، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو، اس لیے کہ تمام رسولوں کی اور پیغمبروں کی دعوت ایک ہی دعوت، دعوت توحید، توحید، رسالت، آخرت۔ تو کسی ایک رسول کی دعوت کو جھٹلانا تمام رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور لوط بن حاران بن آزر، گویا کہ حاران ابراہیم علیہ السلام کا بھائی ہے اور لوط علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ گویا کہ اس اعتبار سے ان کا جو اصل علاقہ تھا وہ تو عراق کا ہی تھا، جہاں ابراہیم علیہ السلام آباد تھے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، لوط علیہ السلام کو تو بھیجا گیا صدوم کی بستیوں کی طرف، اور اردن میں جہاں بحر میت ہے اس کے قریب ہی وہ بستی تھی، وہاں سے ان کا تعلق اصل کے اعتبار سے تو نہیں تھا۔ اصل میں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور عراق سے تعلق، اور یہ تو اردن میں بحر میت یا بحر لوط جسے کہتے ہیں اس کے قریب بستی۔ اس لیے اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام، بھائی جو کہا گیا ہے اس سے نسباً بھائی مراد نہیں، بلکہ بھائی کہنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو بھائی کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ لوط علیہ السلام ان کی بستی میں جا کر آباد ہو گئے، تو کوئی شخص کسی بستی میں جا کے آباد ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی جو ان میں آباد تھے انہوں نے ان سے کہا، انہی میں رہنے والے لوط علیہ السلام نے ان سے کہا. تو یہاں حقیقی اور نسبی معنی میں بھائی مراد نہیں. تفسیر ابن عاشور میں ہے کہ وَهَذَا مِنْ إِطْلَاقِ الْقُوَّةِ عَلَى مُلَازَمَةِ الشَّيْءِ وَمُمَارَسَتِهِ. کسی شے کے ساتھ لگے رہنے کے لیے بھی اخوت کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے اور بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی. وہاں کوئی حقیقی اور نسبی بھائی تو مراد نہیں، یہ بھی انہی کی طرح ناشکری کی حرکت کرنے والے ہیں. اور دو یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ جو اخوہ اور بھائی کا لفظ ہے یہ خیرخواہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے. اور ان کے اندر بھائی نے ان سے کہا یعنی ان کے خیرخواہ نے کہا. تو اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، یعنی ان کے خیرخواہ لوط علیہ السلام. اور وہی دعوت پیش کی جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی. کذب قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم نہیں بچتے ہو عذاب سے، کیا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ کی نافرمانی سے. یہ پہلی بات. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. عذاب سے بچو، اس کے لیے توحید قبول کر دو. شرک سے بچنا تقویٰ ہے. اور میری اطاعت کرو. گویا ان کی دعوت کے جو مرکزی نکات تھے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے، وہ توحید اور رسالت. اور ساتھ میں یہ کہ اس پیغام رسالت میں پوری طرح امانت دار ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں تم سے اس پر کچھ بھی مطالبہ نہیں کر رہا. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں طلب کرتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر. یہ تو وہ پانچوں نکات ہیں جو تمام انبیاء کی دعوت میں ہیں. اب مزید چونکہ قوم لوط کی ایک بہت بڑی بیماری اور ایک بہت بڑا جرم اور گناہ وہ ان کا یہ تھا کہ وہ بدکاری بے حیائی کرتے تھے، اور وہ بھی مردوں سے. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہان والوں میں سے. ذکران مذکر، مرد جمع ذکر. اس جملے کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کیا جہان والوں میں تمہیں مذکر ہی نظر آئے، من العالمین. تو اتنے سارے انسانوں میں اور عالمین میں مردوں کے پاس ہی آتے ہو جو بالکل خلاف فطرت ہے. اور لوگ یہ مانا ہے کہ عالمین میں تم سے پہلے کسی نے بھی یہ خسیس حرکت نہیں کی. کہ جو من العالمین ہے اس کی یہ من فصلیہ ہے. کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس من العالمین، تمام عالمین سے ہٹ کر، کہ عالمین میں سے کوئی بھی تمہاری طرح حرکت کرنے والا نہیں.
باقی عالمین اور جہانوں سے ہٹ کر تم یہ ایک نئی حرکت لے کر آئے ہو، تو من العالمین کا جو لفظ ہے اس دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہان والوں سے کٹ کر. اور سورۃ عنکبوت میں ہے انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. اس آیت کے مطابق یہ تشریح وہ آیت کے مطابق یہ حرکت تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے نہیں. من العالمین ما سبقکم بہا من احد من العالمین. تو یہ ایک غیر فطری اور ایک نئی حرکت اور ایک خسیس حرکت تھی جس میں قوم لوط مبتلا تھے. اور یورپی لوگوں نے بھی مردوں کا مردوں سے نکاح کو قانوناً جواز فراہم کیا ہے، اور اس قسم کی خسیس حرکتیں کرنے والے آج بھی وہ لوگ ہیں جو عقل مندی کے دعوے کرتے ہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. اور چھوڑتے ہو تم وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے تمہاری بیویوں میں سے. بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو. بل انتم قوم عادون. بلکہ تم قوم ہو حد سے تجاوز کرنے والے. عادون یہ جو جملہ بل انتم قوم عادون ہے یہ اپنے عموم پہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ تم یہ خسیس حرکت کرتے ہو بلکہ تم اور بھی بہت ساری بری حرکتوں میں مبتلا ہو اور حد سے تجاوز کرنے والے تمہارے دوسرے بھی بہت سارے کام. انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. ایسی اور بہت ساری کبوتر بازی اور مہمانوں کی بے عزتی اور وغیرہ وغیرہ جو بعض روایات میں. تو یہ جملہ عام ہے بل انتم قوم عادون. اور بل کے اندر اصل میں ماقبل سے ترقی ہے، انتقال. یہ گویا کہ واعظانہ انداز میں سمجھانے کے بعد پھر مزید سختی کی کہ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو جو بالکل خلاف فطرت ہے، بلکہ تم بہت حد سے تجاوز کرنے والے ہو، تم حد سے گزر ہی گئے. یہ بل سے گویا کہ واعظ اور نرمی سے تھوڑی اور تغلیظاً اور سختی کا انداز ہے، اور جو دعوتی انداز میں فکری انداز بھی ہوتا ہے. یوں نہیں کہا کہ بل کنتم عادون. جملہ فعلیہ نہیں ہے، بل انتم قوم عادون. جملہ اسمیہ میں مزید مبالغہ ہے. تم قومی حد سے تجاوز کرنے والے. اور صرف عادون ہی نہیں کہا، قوم عادون. یہ تمہارا قومی جرم ہے، یہ قومی بگاڑ ہے کہ تم ایک جرائم پیشہ لوگ اور انسانیت سے ساحت انسانیت سے گزرنے والے ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے لوط تو ضرور ہو جاؤ گے تم نکالے دیے ہوئے میں سے. تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو نکالا گیا ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ گویا انہوں نے بطور سزا کے اور بھی کئی لوگوں کو نکالا، اور یہ ان کی عادت تھی کہ وہ اس قسم کی سزا دیا کرتے تھے کہ جلا وطن کرتے تھے. ایک اور آیت میں جو لنخرجن کا ہے، لنخرجن کا
یہ اس سے بھی زیادہ اس کا مبالغہ ہے کہ تم نکالے یہ منہ میں سے اڑ جاؤ گے. گویا کہ بڑی دھمکی دی اور اپنی حرکت سے باز نہ آئے. قال انی لعملکم من القالین. لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل کے لیے من القالین نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. یہ انداز مبالغے کا انداز ہوتا ہے. تفسیر مدارک میں ہے کوئی شخص کہے کہ فلاں اور من العلماء، فلاں علماء میں سے، یہ اس سے زیادہ بلیغ لفظ ہے. جو کوئی یہ کہے کہ فلاں عالم، فلاں عالم ہے، اس سے زیادہ بلیغ یہ ہے کہ فلاں اور من العلماء. تو لوط علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ میں تمہاری حرکت سے بغض رکھنے والا ہوں، بلکہ میں بغض رکھنے والوں میں سے ہوں. یہ بلاغت کے انداز میں زیادہ بلیغ ہے. قالین کا لفظ جو ہے یہاں قول سے نہیں ہے. القلیو کا مطلب ہوتا ہے البغض الشدید. قاف لام اور یا، جس کو ناقص کہتے ہیں، ناقصی آئی. تو القالی کی جمع ہے. یہ القالین جو ہے یہ القالی کی جمع ہے. فلا یقلی کا مطلب ہوتا ہے شدید دشمنی، بغض اور نفرت. اور یہ لفظ لغت میں گوشت بھوننے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. گویا کہ مجھے تمہارے اس عمل سے بڑی شدید نفرت ہے، حتیٰ کہ گویا کہ دل جل رہا. اگر گوشت بھوننے والے مفہوم کو بھی دیکھیں، گویا کہ دل جل رہا. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی گری پڑی حرکت تھی، جس کے رد کے لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لعملکم من القالین رب نجنی وأہلی مما یعملون. اے میرے رب انہیں نجات دے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، من عقوبت عملہم، من شوم عملہم، ان کے اس عمل کے انجام بد اور رعوست سے مجھے اور میرے عمل کو بچا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو، سب کو. ہاں چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی تو وہ ہلاک ہو گئی. الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ بوڑھی، عجوزہ بوڑھی. یہ عاجز سے مزید اس میں مبالغہ ہے. وہ ایک کام کاج سے خوب عاجز ہے، بوڑھی جیسی ہوتی. وہ ہو گئی فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. غابرین، الغابر فی اللغت الباقی. غابر کا مطلب لغت میں ہے باقی اور پیچھے رہنا، پیچھے رہنے والا. غابرین پیچھے رہنے والے. پیچھے رہنا ایک یہ ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے پیچھے رہ جائے، جس کو تأخر کہا جاتا ہے. تو من تأخر فلا اسم علیہ، اپنے اختیار سے پیچھے رہنا تأخر کہلاتا ہے. اور ایک ہے اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہنا. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، مخالفین، کہ کوتاہی کرے اور پیچھے رہ جائے. غابرین کا جو لفظ ہے یہ کوئی اگر اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے تو پھر غابرین. گویا کہ ان کا عہد تھا اور یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، مگر ان سے کٹ گئی. تو پیچھے رہنے والوں میں
وہ بھی ہو گئی. الا عجوزا غابرتا اے مقدرا غبورها، وہ ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہ گئی، جن کا پیچھے رہنا وہ مقدر تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے نا فنجینا، ہم نے نجات، تو ہم نے نجات دی فی الغابرین. یوں تو نہیں بن سکتا. یہ عبور جو ہے یہ نجات کے وقت تو صفت نہیں بن سکتا. فی الغابرین کا مطلب یہ کہ وہ جن کا غابرین میں ہونا مقدر تھا وہ بڑھیا ہلاک ہو گئی، اس کو چھوڑ کر باقی اہل کو ہم نے نجات. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو. خوب ہلاک کرنا تدمیر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برسایا ان پر، بارش کر دی ان پر. مطرًا، عجیب بارش. ظاہر ہے وہ پتھروں کی بارش تھی تو مطرًا، دوبارہ مطرًا کہنے میں اشارہ ہے کہ وہ عام بارش نہیں تھی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری تھی وہ بارش ان ڈرائے ہوئوں کی جن کو ڈرایا گیا تھا لیکن وہ نہ ڈرے. ان پر یہ جو بارش ہوئی بہت بری بارش تھی. منذرین میں اشارہ ہے کہ انذار ہوا تھا، انہیں ڈرایا گیا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. قوم لوط پر عذاب کا ذکر سورۃ حجر کی آیت نمبر 74 میں ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح ہی ان کو ایک بڑی چیخ نے پکڑ لیا. تو ایک عذاب کیا تھا؟ بڑی چیخ. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر کو نیچے کر دیا، بستی الٹ کی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیے. تین باتیں ہو گئی، چیخ بھی، بستی الٹ بھی دی اور پتھروں کی بارش. بڑا سخت عذاب. تفاصیل میں یہ کوئی ایک ہی بستی نہیں تھی، اگر ایک ہی بسمان شہر تھے، کوئی ایک بڑی بستی. تخمینی طور پر اس کی روایتی تاریخی روایات کے اعتبار سے کوئی 4 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ درس عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے اکثر ان میں ایمان لانے والے. وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ ہوئے زبردست غالب اور رحم والا. تمام واقعات کے آخر میں یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے. انبیاء کی دعوت کو بھی دہرایا جا رہا ہے کہ وہ دعوت تقویٰ، دعوت رسالت، دعوت اطاعت اور ما سلوک علیہ منہج. تو یہ دعوت ہے. اور یہ کہ ان واقعات میں عبرت ہے. یہ صرف ایک واقعہ اور کہانی نہیں ہے. وہ عبرت یہ کہ اگر کوئی توحید اور رسالت سے انکار کرے گا، کوئی تقویٰ اختیار نہیں کرے گا، کوئی اس بے غرض دعوت کو قبول نہیں کرے گا، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کا آرام سے رہے گا، بلکہ اللہ کا عذاب کسی دن بھی آ کر اس کو پکڑ لے. تو عبرت یہ ہے کہ اس دعوت کو قبول کرو. مگر حال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وما کان اکثرهم مؤمنین. اور اس میں جو درس عبرت ہے وہ یہ کہ ایک طرف اللہ کی قدرت دیکھو، غلبہ دیکھو، اور دوسری طرف اللہ کے رحم کا پہلو. تمہارا رب جو تمہاری روحانی تربیت کر رہا ہے وہ تمہیں کسی بھی وقت پکڑنے پر قادر ہے.
جیسے ان اقوام کو پکڑ لیا اس لیے کہ وہ العزیز ہے، تو بے فکر اور بے امن اور بے خوف مت ہونا۔ ہاں اس اللہ نے جو مہلت دی ہوئی ہے اور اپنے خاص بندوں کو وہ جس طرح نجات دیتا ہے اور وہ جس طرح انعامت والوں پر اپنی رحم و کرم کرتا ہے، اس اعتبار سے ان واقعات میں ان چند ایمان والوں کے لیے جو نجات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا یہ مظہر ہے۔ تو اس اعتبار سے الرحیم، کہ تمام واقعات میں ایک صفت العزیز اور دوسری صفت الرحیم، اس اعتبار سے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون۔ یہ ایک اور آخری بستی کا ذکر ہے، اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کا مطلب ہے درختوں کا جھنڈ، اور یہ ایک بستی کا نام تھا جہاں کثرت درخت تھے۔ تو ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ ایکہ والے کون تھے؟ قرآن مجید کی یہاں اس آیت میں تصریح ہے کہ اذ قال لهم شعیب، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور لیکن قرآن مجید میں یہ تصریح بھی ملتی ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیب، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو گویا کہ ایکہ اور مدین یہ دونوں ایک ہوئے۔ تو مفسرین کے دو نقطۂ نظر، ایک یہ کہ یہ ایکہ اور مدین یہ دونوں بستیاں ایک بستیاں، کہیں اس کو مدین کہا ہے، کہیں اس کو ایکہ کہا ہے، اس میں درخت زیادہ تھے دوسرے اعتبار سے ایکہ کہہ دیا۔ اور اس اعتبار سے کہ چونکہ شعیب علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ مدین سے تھی، اور مدین ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تو حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام، دوسرا بیٹا حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی جس کا نام قطورہ تھا، قطورہ کا بیٹا تھا مدین، اور اس کے بعد مدین سے میکئیل بیٹا تھا، اور میکئیل سے یشجر تھا، اور یشجر سے پھر شعیب علیہ السلام۔ تو یوں اسی نسل میں شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو اعتبار نسل کے ایک اس بستی کے مدین بھی کہا گیا، اور درختوں کی مناسبت سے اس کو ایکہ بھی کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر یہی فرماتے ہیں کہ یہ ایکہ اور مدین دونوں بستیاں کی۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے کہ یہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین یہ دونوں الگ الگ لوگ ہیں، اور یہ الگ الگ بستیاں۔ پہلے اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کے پاس بھیجا، ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان پر عذاب کا نزول ہوا، اور پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو جو نجات ملی وہ گئے ایکہ والوں کے پاس، اور پھر وہاں دعوت پیش، انہوں نے نہیں مانا تو ان پر بھی عذاب۔ تو ایک بستی مدین اور ایک بستی ایکہ، یہ دو الگ الگ بستیاں ہیں، اور وہ اس لیے کہ دو الگ الگ بستیاں اس لیے ہیں کہ جہاں اللہ نے مدین کا تذکرہ فرمایا وہاں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اخاہم کا لفظ ہے، جہاں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے وہاں اخاہم کا ذکر نہیں ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تو اس لیے کہ مدین میں شعیب علیہ السلام ان کے اخاہم بھائی تھے، مگر ایکہ والوں کے پاس تو بعد میں گئے تو ان کے بھائی نہیں تھے،
تو ایکا الگ ہے، مدین الگ ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ ایکا ایک درخت تھا جن کے وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ جہاں قرآن میں مدین کا ذکر ہے وہاں تو اخوہم کا لفظ ہے، لیکن جہاں ایکا کا ذکر ہے جو کہ ایک معبود تھا مشرکین کا، تو ایکا والوں کے لفظ کے ساتھ ایک پیغمبر کے لیے اخوہم کا لفظ ذکر نہ کرنا وہ مناسب تھا کہ یہاں ذکر نہ کیا جائے، کہ مشرکوں کے وہ بھائی تھے، وہ تو شرک کرتے تھے، وہ تو ایکا اور درخت کی عبادت کرتے تھے، وہاں اخوہم کا لفظ مناسب نہیں تھا۔ تو بلاغت کی وجہ سے یہاں یہ لفظ نہیں آیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایکا الگ بستی تھی اور مدین الگ بستی تھی۔ یہ امام ابن کثیر کی رائے ہے، لیکن بڑی تعداد مفسرین کی وہ اس پر قائم ہے کہ یہ دونوں الگ بستیاں تھیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی کہ قوم شعیب پر عذاب کا جو نزول ہوا ہے ان پر تو یہاں پر ذکر ہے کہ ان پر عذاب کون سا آیا تھا؟ عذاب یوم الذلہ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، آیت نمبر 182 میں صاحبان کا عذاب ان پر آیا۔ دوسری آیتوں میں جہاں مدین کا ذکر ہے وہاں تو ہے کہ ان پر صیحہ نے پکڑ لیا، ان کو رجفہ نے پکڑ لیا، چیخ نے، زلزلے نے، اور یہاں ہے کہ صاحبان کے عذاب نے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا عذاب الگ تھا، ان کا عذاب الگ تھا، تو وہ بستی الگ تھی اور یہ بستی الگ تھی۔ ایک دلیل یہ بھی، تو اس میں بھی تدبیر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اصل میں سب سے پہلے تو قحط آیا، قحط سے لوگ جو ہے پانی کے لیے ترس رہے تھے، پھر ان پر بادلوں کا ایک سائبان ہوا، سارے لوگ جمع ہوئے، لیکن وہاں سے آگ برسی اور ایک چیخ آئی اور زلزلہ ہوا۔ تو چیخ اور زلزلہ اور سائبان میں کوئی ٹکراؤ نہیں کہ یہ دو تین قسم کے عذاب ایک ساتھ آ گئے، تو عذاب یوم الذلہ بھی ہے، تو صیحہ بھی ہے اور رجفہ بھی ہے۔ واللہ عالم، یہ کوئی مقصودی بات تو نہیں ہے، لیکن دو نقطہ نظر ہے کہ اصحاب الایکا اور اصحاب مدین یہ دونوں ایک ہیں یا الگ، ایک ہو یا الگ ہو، مگر دونوں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مگر اس اعتبار سے کہ شعیب علیہ السلام نے قوم مدین میں بھی یہ دعوت دی تھی کہ تم نام طور میں کمی نہ کرو، اور ان کو بھی یہی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس دعوت کی مناسبت سے گویا وہ دونوں تاجر اقوام تھے، تو یہ یکساں انداز بیان سے بعض نے ایک مراد لیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ ایک دلیل یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اس لیے بھائی تھے کہ وہ شکیل تھے اصحاب الایکا، تو جہاں پہ حضرت لوط کے بارے میں اخوہم، تو قوم لوط کی تو فاسقین کی تھی، مشرکین کی تھی، تو وہاں بھی اخوہم کیوں؟ وہ جواب واضح ہے، وہ یہ کہ وہاں پر کوئی لفظ ایسا ذکر اس عبارت میں نہیں ہے جس سے جو مشرکانہ ہو۔ اصحاب الایکتی درخت والے، وہ درخت کیا تھا؟ وہ درخت وہ تھا جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، تو یہ لفظ مشرکانہ لفظ ہے، مشرکانہ لفظ کے ساتھ متصل اخوہم کا لفظ ذکر نہیں ہے۔ خیر خواہ تو ان کے بھی ہے، مگر ایک بولنے کا اور اظہار کا ایک بلیغ انداز ہوتا ہے، جہاں وہاں پر اس قسم کا کوئی لفظ نہیں تھا، تو اس اعتبار سے کہ وہ خیر خواہ تھے، وہ اخوت خیر خواہی والی ادھر بھی تھی، مگر چونکہ وہاں یہ الایکا کا لفظ نہیں تھا تو اخاؤں میں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ میں چونکہ اخاؤں چاہے خیر خواہ کے معنی میں ہو اور نسبت تو تھا بھی ایسا، اس اعتبار سے وہاں پر چونکہ مشرکانہ لفظ نہیں تھا تو اخوہم کا لفظ ہے، وہ اصل میں ایکا کا لفظ ہے۔ ابن کثیر نے یہاں یہ واضح کیا ہے کہ چونکہ الایکا کا جو لفظ ہے اصحاب الایکا، یہ لفظ مشرکانہ تھا، اس لیے اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا کہ اب اخوہم کا لفظ لا کر ادھر رکھ دیا جائے، یہ تکلف ہے، مطلب خیر خواہی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری جو زوجہ تھی جن سے ایک صاحب بیٹے تھے، آپ نے نام بتایا، مدین ان سے جو سلسلہ چلا ہے شعیب علیہ السلام کا،
کیا شعیب سے پہلے بھی اس کے اندر کوئی نبی یا رسول ہے؟ یہ وضاحت موجود نہیں ہے، اور یہ ان کے قطورہ نام یا ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ ایک تاریخی روایت کی بنا پر ہے، اور آثار کے اندر یہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، اور اس میں مزید کوئی دوسرا نبی تھا یا نہیں، نہ نفی ہے نہ اس بات ہے۔ تو پھر اس کو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے پوری زندگی کی کر یہی دو پیغمبروں کا نام سنتے رہے، یہ تیسرا آج پہلی دفعہ میں نے سنا۔ جو بات جتنی ثابت ہوتی ہے اتنی ہی اس کو ذکر کی جا سکتی ہے۔ کیٹیگری ہے کہ ایک چیز کس لیول میں ثابت ہے، تو ذکر کرنے میں تو کسی بھی چیز کے ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے اگر آپ یہ واضح کر دیں کہ اس کی حیثیت اتنی ہے اور اس کی حیثیت اتنی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں ہمارے عام فہم میں جو پھر آخر میں آپ سے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو۔ یہاں کذبت نہیں ہے کذبت، اس لیے کہ اصحاب جمع صاحب کی، وہ صاحب کا لفظ جو ہے باعتبار لفظ کے بھی اور معنی کے بھی یہ مذکر ہے۔ یہاں پہ لوگ کذبت والا لفظ قوم کی مناسبت سے نہیں، قوم تو معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے، مگر یہ اصحاب صاحب یہ معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ اذ قال لهم شعیب لا تتقون، جب فرمایا ان سے شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم نہیں بچتے ہو عذاب سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانتدار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی اجرت۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ یہ تو وہ دعوت ہے جو پچھلے تمام انبیاء نے پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قوم شعیب میں یا اصحاب الایکہ میں چونکہ ناپ تول کی کمی بڑی پائی جاتی، قوم عاد میں جیسے قوت اور طاقت زیادہ تھی، اور قوم سمود وہ ایک بڑی کاریگر اور صنعت کار قوم تھی، تو قوم شعیب بڑی قوت تجارت رکھتی تھی، مگر چونکہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو پہلا نقطہ ہوتا ہے وہ تو توحید ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اہم فالاہم کو بھی بیان کرتے ہیں اور ضرر کو دور کرنے اور دفع کرنے کے لیے بھی برائیوں سے روکتے ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کرو پیمانہ اور مت ہونا من المخسرین، کمی کرنے والوں میں سے۔ سورۃ ہود میں اوفوا المکیال، مکیال وہ ترازو ہے، کیل پھر مصدر ہے، پیمانہ کرنا پورا ہو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو، وزنوا اور وزن کرو، یہ واو عاطفہ ہے، وہ الگ ہے، زنوا، اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے۔ قسطاس کا لفظ امام مجاہد سے مروی ہے کہ یہ رومی لفظ ہے، اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ عربی، اور یہ قسط سے ہے جس کا معنی عدل، انصاف، تو قسطاس کا معنی ترازو۔ تفسیر نسبی میں ہے کہ یہ فعلاس کے وزن پر ہے، فعلاس، گویا یہ ثلاثی ہے ورنہ پھر رباعی ہوگا۔ ایک میزان ہے وزن کرنے کا اعلیٰ ترازو، وہ ایک عام لفظ ہے۔ قسطاس اصل میں حساس اور بالکل راست ترازو کو کہتے ہیں کہ ساتھ میں اس کا کوئی کانٹا ہو جس سے پکڑ سکے، وہ قسطاس، تو اشارہ ہے کہ بالکل اچھی طرح راست وزن کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کمی کرو لوگوں سے ان کی چیزوں کا۔ یہ جملہ پھر مزید عام ہے
کہ صرف وہ تول کی اور ناپ کی بات نہیں ہے، حقوق پوری طرح ادا کرو. اور بخس کا مطلب ہے کمی کرنا. تو تمام وہ طریقے جس سے لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی جاتی ہو وہ اس جملے میں داخل ہے. غصب ہو یا چوری ہو یا رشوت لینا ہے یا ہیلوں اور تعویلوں سے لوگوں کا مال کھا لینا ہے، یہ سب تبخیس، بخس ہے، تنقیص ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت فساد کرنا زمین میں. فساد کرنا، تعصب بھی اصل میں العصی الاشد الفساد، یہ بھی فساد کو کہتے ہیں. کہ جو مفسدین ہے اس کا حال موقدہ ہے. مت ہونا زمین میں فساد کرنے والے. کاروباری بد اخلاقی اور بددیانتی کا انجام کار وہ بھی اجتماعی فساد ہوگا. تفسیر ماجدی. اس لیے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کو حقوق مت کھاؤ، ورنہ اس کا جو انجام ہوگا وہ اجتماعی صورت میں پھر فساد کا ہوگا. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے کے لوگوں کو. خَلَقَكُمْ جو خَلَقَ الْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. الجبلہ کا مطلب جبل کی طرح ایک بڑی جماعت، مخلوق مراد ہے، بڑی مخلوق. جیسے جبل کا معنی بڑا ہے تو اسی طرح الجبلت کا مطلب ہے جبل فلان علی کذا، فلاں فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. جبلت فطرت، تو جبلت ذویل جبلت والے مخلوق مراد ہے. قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے وہ بے شک تو ہے جادو کیے ہوں میں سے، تیرے اوپر تو بڑا زبردست جادو ہوا. اس سے پہلے آیت نمبر 153 میں گزرا ہے کہ قوم صالح نے بھی یہی کہا. مسحر میں مسحور سے زیادہ مبالغہ. وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تو مگر ہماری طرح انسان. اور یہ جملہ بھی پہلے گزر چکا ہے. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ پر جھوٹوں میں سے. وَإِنَّ ظُنُّكَ، یہ وَإِن جو ہے یہ مخفف عن المثقل، یعنی ان بمعنی اننا، اس کا اسم حذف ہے. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس گرا دے ہم پر ٹکڑے آسمان سے، آسمان کے ٹکڑے گرا دے ہم پر، عذاب دے ہو. ان كنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. یہ کسفن کسفتن کی جمع، جسے قطعتن کی جمع. اور جاہلوں کا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وبال اور عذاب نازل نہیں ہو رہا تو ہم حق پہ، تو یہ کہتے ہیں عذاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کام صحیح کرتے ہیں، ورنہ تو لے آؤ عذاب. جب عذاب آ جائے گا تو پھر کیا سترو. اور رد ہے یہ اصل میں قریش والوں پر بھی، جو کہتے تھے اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 92. قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو. یہ عالم مبالغہ مقصد، تفصیل مقصد نہیں. تو وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ تفسیر بغوی میں ہے بما تعملون من نقصان الكيل والوزن فهو مجازيكم بأعمالكم. میرا رب جانتا ہے تمہارے نام تو کی کمی کو، تو تمہارے اعمال کا بدلہ وہی دے گا. بس اللہ تعالیٰ ہی مستحق عذاب کو جانتا ہے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ تم مطالبہ عذاب کا کرو اور میرے پاس عذاب رکھا ہوا ہے اور میں نازل کر دوں. میرا کام تو تبلیغ ہے،
پھر کس پر کس وقت کتنا عذاب کیسے لانا ہے یہ کام اللہ کا. خوارق عادات اہل اللہ کے بس میں نہیں ہوتے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ بس انہوں نے جھٹلایا ان کو تو پکڑ لیا ان کو عذاب یوم الظلہ صاحبان کے دن کے عذاب نے. انہو کان عذاب یوم عظیم بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیا بے شک اس میں البتہ نشانی ہے درس عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں تھے اکثر ان میں ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب ہے رحم والا ہے. یہ وہ پچھلے مضمون کو دوہرایا.